کا ماحول اچھا ہے اور جو حساب سے ان شاء اللہ بات وقت دے گا. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء الذين النجوم الهدى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وقال عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ذی وقار حضرات علماء کرام، معزز و محترم سامعین کرام، میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، ہری پور کے سرتاج تمام علماء کرام کے سرخیل سروں کے تاج، اتنی کثیر تعداد میں تشریف فرما ہری پور کی کریم یہاں تشریف فرما ہے. میرے لیے یقیناً ایک آزمائش کا موقع ہے کہ میں حضرات علماء کرام کی موجودگی میں بات کو کہاں سے شروع کروں اور میں کہاں پر بات کو ختم کروں. اللہ تعالیٰ کی مدد کے بھروسے پہ پیارے نبی علیہ السلام کے نام نامی اسم گرامی کی برکت کے توسل اور وسیلے سے میں آپ کے سامنے بیٹھ گیا ہوں. اللہ رب ذوالجلال ان حضرات علماء کرام کا یہ گلدستہ اور ان کا دست شفقت اور ان کی سرپرستی ہم سب کے سروں پہ دائر قائم اور دائم فرمائے. رب ذوالجلال ہمیں اس مختصر وقت میں کچھ کام کی باتیں کہنے، سننے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. میں بلا تمہید آپ سے 2 سوال عرض کر کے میں اپنی بات کو شروع کرنا چاہتا ہوں. دنیا کے اندر ایسا ضرور ہوتا ہے کہ کوئی شے توقع کے خلاف ہو جائے، توقع کے خلاف، عام عادت کے خلاف ہو جائے، ایسا ضرور ہوتا ہے. لیکن عادت پھٹ جائے، عادت الٹ جائے اور عادت بالکل مخالف سمت کے اندر چلنے لگ جائے، ایسا کم ہوتا ہے. اگر آپ میرے اس اصولی بات کو نہیں سمجھے تو میں اس پر 2 مثالیں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا کہ ایسا تو ضرور ہوتا ہے کہ کوئی آدمی گرا ہوا کسی کھڈے میں، کسی کنویں میں، کسی نیچے کی جگہ میں گرا ہوا، اس کو کوئی سہارا ملے
اور اس سہارے کے ساتھ وہ نیچے سے اوپر آ جائے، گر کر اٹھ جائے، پڑا ہوا کھڑا ہو جائے، ایسا ضرور ہوتا ہے، لیکن اس کو انسان اتنی حیرت کی نظر سے نہیں دیکھتا۔ البتہ حیرت اس وقت ہوتی ہے جب گرنے والا زمین کی انتہائی گہرائیوں میں ہو، جس کو تحت الثری کہتے ہیں۔ ان انتہائی گہرائیوں سے جس وقت وہ نکلے تو نکل کر زمین پر نہ آئے، بلکہ سب سے زیادہ جو بلندیاں ہیں جس کو اوج ثریا کہتے ہیں، یہ تحت الثری کی پستیوں سے نکل کر اپنے گھر میں نہیں آیا، زمین پہ اور پہاڑی پہ نہیں چڑھا، یہ صرف اور صرف کسی سورج اور ستارے پہ نہیں، چاند پر نہیں گیا، بلکہ یہ سارے سورج، ستاروں اور چاند کو کراس کر کے اوج ثریا پہ پہنچ گیا۔ تو مجھے آپ بتائیں یہ بات حیرت کی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اور جو شے تمام انسانوں کو حیران کر دے وہ شے معجزہ ہوا کرتی ہے۔ اس لیے میں اور آپ اگر اس سوال کے جواب میں یوں کہہ دیں کہ تحت الثری کی پستیوں سے اوپر آنے والا جس وقت اوج ثریا پہ چلا جائے تو یہ کوئی معجزہ ہوتا ہے۔ یہ بات آپ سمجھ آ گئی؟ یہ کوئی کیا ہوتا ہے جی؟ یہ کیا ہوتا ہے؟ ذرا سارے بولیں کیا ہوتا ہے؟ میں ایک مثال اور دے کر میں ذرا آگے جانا چاہتا ہوں۔ یہ ضرور ممکن ہے کہ آگ جل رہی ہو، اس آگ پہ کسی قسم کی ہوا چلے، اس آگ پہ ساتھ کوئی ٹھنڈک پہنچے، ساتھ کوئی پانی پہنچے، کسی طرح وہ آگ مدھم ہو جائے، اس کی جو تپش ہے وہ کم ہو جائے، اس کی جو جلن ہے کسی دوائی کی وجہ سے وہ جلن کم ہو جائے، کسی حد تک کم ہو جائے۔ ایسا تو روزمرہ ہوتا رہتا ہے، ایسا تو روزمرہ ہوتا رہتا ہے، لیکن ایسا کبھی کبھی ہوتا ہے، بلکہ شاید ایک ہی بار ہوتا ہے کہ آگ بھی ایسی ہو جس آگ جیسی دنیا نے آگ دیکھی نہ ہو، جس آگ جیسی دنیا نے آگ دیکھی نہ ہو۔ آپ کی توجہ حاضر ہے؟ جس آگ جیسی دنیا نے آگ نہ دیکھی ہو، جس آگ کے شعلوں اور اس کی لو اور لپٹ سے کئی 100 گز اوپر بھی پرندہ اڑے اور جل کر اس آگ میں گر جائے، آگ ایسی ہو اور وہ اس آگ کے ٹھنڈا ہونے کی صورت نہ بنے، اس آگ کی تپش کے کم ہونے کی صورت نہ بنے، بلکہ وہ آگ ایسی جنت اور گلزار بن جائے کہ دنیا میں کہیں اور اتنی راحت نہ ہو جتنی اس آگ میں راحت ہو، جتنی اس آگ میں راحت ہو۔ تو اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آگ ایسی جس جیسی آگ کی تپش کہیں نہ ہو اور سینکڑوں گز اوپر سے پرندہ جل کر نیچے گرے، وہ آگ یا نار و کونی بردن و سلام بن کر اس طرح گلزار بنے کہ جس طرح جنت ہوتی ہے، ایسی روم بھی اس کے سامنے کچھ نہ رہے، راحت کے بنگلے اور گھر اور مکان اور مسہریاں وہ اس کے سامنے کچھ نہ رہیں، تو پھر یہ عام نہیں ہوتی، یہ خرق عادت بن کے معجزہ بنتا ہے۔ یہی بات ہے، یہ سارا کیا بنتا ہے؟ معجزہ بنتا ہے۔ میں عرض کرتا ہوں دریا ایسا ہو جس دریا میں عام دریا بھی اس سے پناہ مانگتے ہوں، 16 گز کی اونچائی سے چلتا ہو، اور وہ دریا دیکھتے دیکھتے کالطود العظیم تودوں کی صورت میں کبھی کھڑا ہو جاتا ہو اور کبھی وہ بہہ کر ایک بندے کو بھی نہ چھوڑتا ہو، کبھی ایسا ہو کہ ایک بندہ بھی اس کے تلوے بھی وہ تر نہ کرے، اور کبھی ایسا ہو کہ کسی ایک بندے کو بھی اپنی لہروں سے جانے نہ دے۔ ایسا عادت نہیں ہوتی بلکہ یہ معجزہ ہوتا ہے۔ یہی بات ہے، آپ بات سمجھے یا نہیں سمجھے؟ میں ایک بات اگلی کہنے لگا ہوں، اگر میں نے یہ 3 معجزے آپ کے سامنے عرض کر کے آپ سے یہ عرض کر دیا ایسا دنیا میں ظاہر ہو تو یہ کسی نبی کے ہاتھ پر ہوگا، یہ کسی ولی کے ہاتھ پر ہوگا، یہ فعل خدا ہوگا، ظہور اس کا نبی کے ہاتھ پہ ہوگا، یہ فعل خدا تو ہوگا، اظہار اس کا نبی کے ہاتھ پر ہوگا۔ لیکن ہری پور کے علماء کرام سے بڑی معذرت کے ساتھ میری یہ باتیں علماء کرام کے لیے ایک ذرہ برابر بھی نہیں ہے۔ میں آپ حضرات سے مخاطب ہو کر میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اگر میں اپنی اس تمہید کے بعد یہ کہہ دوں کہ پانی کے بچانے اور پانی کے غرق کرنے کے معجزے سے بڑا ایک معجزہ
छुरी के चल कर न काटने और जन्नत के मेंढे को काट देने का मौजज़ा, आपके गुरु गुलजार बनकर ठंडक और एसी से कहीं ज्यादा राहत रसां हो जाने का मौजज़ा, और अगर इसी तरह जमीन की तहत सरा में पस्ती के अंदर गिरा हुआ जब ओजे सुरैया पे पहुंचे, ये मौजज़ा अगर नीचे रह जाए, इन सारे मौजज़ों से बड़ा मौजज़ा अगर मैं आपको सुना दूं कि इस कायनात में एक मौजज़ा एक ही दफा आया है, और वो मौजज़ा न इससे पहले हुआ न इसके बाद होगा, न इससे पहले हुआ न इसके बाद होगा। तो मैं आपसे पूछता हूँ, ये मौजज़ा भी सारे मौजज़ों का सरदार होगा या नहीं होगा? जरा सारे बोले, ये मौजज़ा भी सारे मौजज़ों का क्या होगा? सरदार होगा। ये मौजज़ा जिस हस्ती के हाथ पे आएगा, वो हस्ती भी सारी हस्तियों की सरदार होगी। इस मौजज़े को जिन लोगों पे काबिल अमल बनाया जाएगा, जिन लोगों को इस मौजज़े का महमल बनाया जाएगा, वो लोग भी इस कायनात में सबसे ऊंचे होंगे। आप कहेंगे आपकी बात का मुद्दा क्या है, आपकी बात का मकसद क्या है? तवज्जो कहते हुए मैं अर्ज करता हूँ, इस दुनिया में एक वक्त ऐसा आया था जिस वक्त में इतना, ये चप्पा होता है, ये वैसे गिट होती है और उर्दू में इसको बालिश कहते हैं। मैं जानबूझ के बालिश नहीं बोल रहा, मैं जानबूझ के चप्पा, और उर्दू की ये इस्तिलाह है। इस दुनिया के अंदर चप्पा हर जगह ऐसी नहीं थी कि दूसरा कोई चप्पा, दूसरा कोई मुल्क, दूसरा कोई मोहल्ला, दूसरी कोई गली, दूसरा कोई मकान और दूसरी कोई बस्ती अगर ये इस चप्पे जगह की मिसाल देकर कहती कि ये चप्पा जैसी जगह, इतना राहत मुझे भी मिलनी चाहिए जैसी वहां है, ऐसा सुकून मुझे मिलना चाहिए जैसा वहां है। हरिपुर वालों, मैं दो मिसालें देने लगा हूं। आज के दौर में, जिस दौर में रुपए की शय 10 को पहुंच गई है, जिस दौर के अंदर मजदूर दिन भर कमाई करके अपने घर का किराया भी नहीं कमा सकता, जिस दौर के अंदर मजदूर खुदकुशियां करने पे मजबूर है, इस दौर के अंदर भी मैं दो मिसालें आपको देने लगा हूँ। इस दुनिया में ऐसी मिसालें मौजूद हैं। हरिपुर वाला मिसाल दे के कह सकता है मेरी हरिपुर में निजाम वैसा होना चाहिए जैसा वहां है, और दुबई वाला मिसाल दे के कह सकता है फलां मुल्क में जैसा निजाम है ऐसा हमारे मुल्क में होना चाहिए। दो मिसालें दो, तवज्जो आपकी चाहता हूँ, और मैं बहुत मिसाल से अर्ज करूंगा। एक दुनिया के अंदर इस मोबाइल के ऊपर, नेट के ऊपर एक चीज आई, कईयों ने देखा होगा कि जंगल है, यूरोप का एक मुल्क है और आसपास दरख्त ही दरख्त है। इन दरख्तों और जंगलों के अंदर वीरान रोड जा रहा है। इस वीरान रोड के किनारे एक रैक रखा हुआ है और उस रैक के खानों के अंदर शहद की बोतलें, शरबत की, और उसके अंदर जूस, और उसके अंदर कोल्ड ड्रिंक और मुख्तलिफ खाने की चीजें रखी हुई हैं। और ये कहा जा रहा है इस बोतल की इतनी कीमत, इस शहद की इतनी कीमत, उसके ये पैसे इस डब्बे में डाल दें और ये बोतल उठा लें। न वहां कोई मशीन है, न वहां कोई कैमरा है, न वहां कोई बंदा बैठा है, न वहां कोई काउंटर बना है, न वहां कोई कमरा है, न वहां कोई देखने वाला, आईने वाला बैठा हुआ है। और उस मुल्क में एक डब्बा जूस का भी कोई पैसे के बजाय उठाता नहीं है। देखने वाला कोई भी नहीं, कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि कैमरे की आंख आपको देख रही है, आपकी पहचान हो रही है। मुल्क यूरोप का है, मुल्क गोरों का है। आज का दौर है, इस दौर में दुनिया देखते देखते काउंटर पे 15 आदमी खड़े होते हैं और एक औरत जाकर अपने भुड़के का कपड़ा यूं डाल के नीचे से मदरसे और मस्जिद का गला भरा हुआ उठा के लेके निकल जाती है। इस दौर में गोरों के मुल्क में लोग पैसे डालते हैं और जूस उठाते हैं, पैसे डालते हैं, कैमरा नहीं देखता। मैंने ये एक मिसाल दी है। अच्छा, मैं एक मिसाल और देता हूँ। मैं सुल्तानपुर में हमारा इदारा है। पिछले दिनों जब कोरोना की पाबंदियां उठी, उन पाबंदियों के उठने के बाद उम्रा शुरू हुआ और उस उम्रे में जो लोग गए, आप लोगों ने देखा कुछ फ्लाइटें ऐसी थी सऊदी एयरलाइन की कि जो फ्लाइटें वाया कर दी गई, और वाया तुर्की जो फ्लाइटें गई हैं बरस्ता तुर्की, उनको 3 दिन का तुर्की का स्टे दिया गया। और एक हमारे साथी, हमारे नमाजी हैं, सुल्तानपुर के मदरसे के पड़ोसी हैं, उन्होंने आकर मुझे सुनाया आपके हरिपुर में वो गस्टेड 19 ग्रेड के अफसर हैं एक महकमे में। मुझे उन्होंने सुनाया कि 3 दिन हमें तुर्की में जो आए वो दिन जुमेरात,
جمعہ اور ہفتہ تھا۔ اب ان کی آبزرویشن دیکھیے، وہ کہنے لگے کہ 3 چیزیں میں نے نوٹ کی ہیں، آپ حیران ہوں گے۔ ہمیں ترکی کی ایک مسجد کے اندر جمعہ پڑھنے کا موقع ملا، اس ہوٹل سے نکل کر کہنے لگے اس مسجد میں کوئی 2000 آدمی خطیب صاحب کے آنے سے پہلے، امام صاحب کے آنے سے پہلے وہ پہلے سے موجود تھے، بیٹھے ہوئے تھے۔ اب ان لوگوں کو، ہم پردیسی پاکستانی عمرے کے لیے جانے والے ترکی میں پہلی دفعہ اترے ہیں، ترکوں کا یہ آبزرو کیا ہم نے، کہنے لگے 2000 آدمی ہوگا مسجد میں، لیکن جو بات میں نے نوٹ کی، ایک تو اس 2000 آدمی نے کسی ایک نے دوسرے کے ساتھ سرگوشی تک کی کوئی بات نہیں کی ہے۔ سرگوشی تک کی کوئی بات، مجال ہے کوئی آواز، اس طرح جس طرح پرندے سروں پہ بیٹھے ہیں، بالکل مسجد میں 2000 آدمی موجود ہے اور سرگوشی تک کی آواز نہیں ہے۔ دوسری بات بڑی عجیب کہی ہے، کہا میں نے چلو بندہ چپ ہو سکتا ہے بتکلف نہ بولے، لیکن تربیت کی انتہا دیکھیے، آپ تربیت کی انتہا دیکھیے کہ 2000 آدمی ہے اور کافی دیر ہو گئے خطیب صاحب نہیں آئے، خاموشی طاری ہے۔ اتنی دیر میں پوری مسجد میں کسی ایک کے موبائل کی ٹون بھی بجی نہیں ہے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے سب کو پتا ہے، مجھے تبصرے کی ضرورت نہیں۔ کہا ایک آدمی کے موبائل کی ٹون نہیں بجی اور ایک آدمی نے آپس میں بات نہیں کی، اور خطیب صاحب کے آنے کے بعد کوئی نہیں آیا، پہلے سے موجود تھے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اس دور میں بھی اس تربیت کی وجہ سے میں اور آپ کہہ دیتے ہیں یا نہیں کہہ دیتے کہ ہمیں بھی ترکوں جیسی تربیت کی ضرورت ہے؟ کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ ہمیں بھی ترکی جیسی تربیت کی ضرورت ہے؟ یا ہم کہہ دیتے ہیں کہ سوئٹزرلینڈ، آئرلینڈ اور فلاں لینڈ اور فلاں لینڈ، ان کے وہاں جو دیانت داری ہے، وہاں جو صفائی ہے، ہمیں اس طرح کا نظام چاہیے۔ لیکن بھائیو میری طرف توجہ، میں کہتا ہوں آج کے اس فتنے کے دور میں دنیا میں ایسے ملک موجود ہیں، دوسرا ملک کہتا ہے نظام ایسا ہو، دوسرا محلہ کہتا ہے نظام ویسا ہو، ایک گلی کہتی ہے دوسری گلی جیسا نظام ہو، لیکن اس دھرتی میں صرف ایک دفعہ ایسا زمانہ آیا کہ اتنے چپے جتنی جگہ دنیا کے اندر ایسی نہیں تھی کہ دوسرا چپا اور دوسرا ملک اور دوسری بستی اور دوسرا محلہ یہ کہتا کہ وہاں جیسا نظام ہے یہاں ویسا ہو، وہاں جیسے اخلاق ہیں یہاں جیسے ہوں، وہاں جیسے عقائد ہیں یہاں جیسی ہوں، وہاں جیسی عبادات ہیں یہاں ویسی ہوں۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے وہ دور کون سا تھا؟ اس دور کو قرآن کہتا ہے فطرت وحی کا زمانہ، اور یہ فطرت وحی کا زمانہ وہ زمانہ ہے جس زمانے میں حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام 33 سال کی عمر میں اٹھا لیے گئے، اور نہ ان کی کوئی حدیث محفوظ ہے نہ ان کی کتاب محفوظ ہے۔ ان سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب بدل دی گئی ہے، ان سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی شریعت بدل دی گئی ہے۔ علی پور والوں خدا گواہ ہے، آپ میری طرف توجہ، میں عرض کرنے لگا ہوں کہ دنیا پہ ایسا وقت آیا کہ گرے ہوئے ایسے گرے ہوئے ہیں کہ ان جیسا پستیوں میں کوئی بھی، بولو ان جیسا پستیوں میں کوئی بھی، بولو ان جیسا آگ میں ڈلا ہوا کوئی بھی، جس آگ میں وہ جل رہے ہیں ایسی آگ کہیں بھی نہیں ہے۔ جس تحت الثرا میں وہ پڑے ہوئے ہیں، اخلاق کی پستی، عقائد کی پستی، کردار کی پستی، حیا کی پستی، شرم کی پستی، بڑوں کے ادب و احترام کی پستی، چھوٹوں پہ شفقت کی پستی، ہاں بددیانتی کی پستی، ہر اعتبار سے پستی میں تحت الثرا میں پڑے ہیں۔ ایسا تو ہو سکتا ہے ان کو کوئی اٹھائے اور زمین پہ لے آئے، ایسا تو ہو سکتا ہے ان کو کوئی اٹھائے اپنے مکان میں لے آئے، لیکن ایک ہستی نے ان کو اٹھایا، خالی اٹھایا نہیں، وہاں لے گیا جہاں جا کر اس ہستی نے کہا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، وہ لوگوں جن کو میں نے اس پستیوں سے نکالا ہے، میں نے ان کو وہاں پہنچا چھوڑا ہے، وہاں پہنچا چھوڑا ہے۔ خدا کی قسم ساری دنیا جنت میں جائے گی، ایک ایک دروازے سے جائے گی، میرے ابو بکر کے لیے جنت کے 8 دروازے پکار کے آواز دے کے اس کو بلایا کریں۔ میں نے ان کو وہاں پہنچا ہے، میں نے ان کو وہاں پہنچایا ہے کہ ان جیسا اخلاق کہیں اور نظر آئے گا؟ آپ میرے ساتھ بولیں، میرے صحابہ جیسے عقائد پہلے کسی نبی کے صحابہ کے بھی نہیں ہوں گے، میرے صحابہ کی عبادات پہلے کسی نبی کے صحابہ کی عبادتوں جیسے بھی نہیں ہوں گے۔ میں عرض کرنے لگا ہوں، میں کہتا ہوں اللہ کے نبی نے، میرے پیارے آقا نے اپنے پیارے صحابہ کو
بولیے اٹھایا کہاں سے، ذرا بولیے. اگر میں نے آپ کو بات کو آپ کی سمجھ کے قریب کر دیا، کچھ باتیں کہنا چاہتا ہوں. اگر اٹھایا ہے تحت الثری سے، پہنچایا ہے اوجے، پہنچایا کہاں پر ہے، اوجے. اٹھایا وہاں سے ہے جس جیسی پستی کوئی بھی نہیں ہے، پہنچایا وہاں پر ہے جس جیسا عروج بھی کوئی بھی نہیں ہے، جس جیسی بلندی بھی کوئی نہیں ہے. تو پھر میں کہنے لگا ہوں، میں اور آپ کہتے ہیں حضور نے بکری کے تھنوں پہ ہاتھ رکھا، وہ خشک بکری کے تھن دودھ سے بھرے تھے. میں اور آپ کہتے ہیں حضور نے پیالے میں ہاتھ ڈالا تھا اور آپ کے انگلیوں سے پانی کی لہریں جاری ہوئی تھی. حضور نے کڑوے کنویں میں اپنا لعاب ڈالا تھا اور وہ لعاب سے کڑوا کنواں میٹھا ہوا تھا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جس وقت میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جابر کی ہنڈیا میں 3 آدمیوں کے کھانے میں اپنا لعاب ڈالا، 3000 آدمیوں پہ کھانا پورا ہوا. 3-4 روٹیوں کو نکال کے دیتے گئے اور 3000 آدمی کھاتا گیا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ دور کھڑے درخت کو اشارہ کیا، وہ یہاں آ گیا. اس دور کھڑے درخت کو اشارہ کیا، زمین چیرتا ہوا یہاں آ گیا اور اس نے سایہ کیا. سایہ کر کے جو ہی میرے آقا فارغ ہوئے، یہ اپنی جگہ چلا گیا، وہ اپنی جگہ چلا گیا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اونٹ آتا ہے اور میرے آقا کے منہ کے قریب، میرے آقا کے کانوں کے قریب اپنا منہ کرتا ہے. میرے آقا اس کی بولیاں سمجھتے بھی ہیں، میرے آقا علیہ السلام اس کو مداوا کرتے بھی ہیں. اگر ہری پور کے یہ قریب نوجوان بیٹھے ہوئے سمجھتے ہیں کہ ہاتھوں کی انگلیوں سے پانی کا نکلنا معجزہ ہے، اگر ہاتھوں کا تھنوں پہ آنا، دودھ سے بھرنا یہ معجزہ ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا بیمار بکری پہ ہاتھ پھیرنا، شفا مل جانا یہ معجزہ ہے. تو پھر یوں کہہ دو کہ ان تحت الثری کی بستیوں سے صحابہ کو اٹھا کر جنتیوں کے سردار بنانا میرے آقا کا سب سے بڑا معجزہ ہے. یہ معجزہ. سوال یہ ہے میں نے اس معجزے کی نشاندہی کیوں کی ہے، غور کرنا. آج ہم چاہیں ساری امت نفلوں میں لگ جائے، تلاوت میں لگ جائے، استغفار میں لگ جائے اور ماں باپ کے احترام میں لگ جائے، ہر ایک حق ادا کرنے لگ جائے. ہم چاہیں بھی کوئی معجزہ ظاہر ہو سکتا ہے؟ ذرا بولیے گا، ذرا بولیے، میرے ساتھ انصاف کیجئے. ہم چاہیں بھی تو مجھے بتائیں ایک صحابی کی جوتی جتنا مقام بھی پیدا کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. کسی ایک صحابی کے سجدے جتنی روحانیت پیدا کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. لیکن میرا سوال ہے آج بکریوں کا تھنوں کا دودھ سے بھرنے کا معجزہ نہیں آ سکتا؟ کڑوے کنووں کا میٹھا ہونا، اس معجزے کو آج ظاہر نہیں کیا جا سکتا. آج 3000 سے لمس یوپی کے بیان کیے ہوئے معجزوں کو ظاہر کرنے کا زمانہ چلا گیا، وہی کا دروازہ بند ہو گیا. اب معجزے ظاہر نہیں ہوں گے، لیکن ہری پور والوں اس معجزے کے ظاہر ہونے کا آج بھی زمانہ موجود ہے. آج بھی زمانہ موجود ہے. ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ مجھے آپ بتائیں، ان علماء سے آپ نے سنا ہوگا کہ حضور کا قرآن زندہ معجزہ آج موجود ہے یا نہیں ہے؟ بولیے گا. زندہ معجزہ قرآن موجود ہے. جب قرآن کی شریعت زندہ معجزہ ہے تو آج یہ معجزہ اپنا کرم دکھا سکتا ہے. باقی سارے معجزے حضور کے جانے کے ساتھ چلے گئے، لیکن یہ معجزہ زندہ تھا، زندہ ہے، زندہ رہے گا، قیامت کی صبح تک رہے گا. اگر میں اور آپ چاہتے ہیں ہمیں کوئی معجزہ ملے، ذرا سارے بولیں چاہتے ہیں نہیں چاہتے؟ ہاتھ کھڑا کر کے جب ہم یہ چاہتے ہیں، ہم ایسے معجزے کا اظہار چاہتے ہیں، ہم ایسے معجزے کا ورود چاہتے ہیں، اگر چاہتے ہیں تو پھر ہم نے دیکھنا یہ ہے یہ معجزہ آج ظاہر کیسے ہوگا. سوال یہ معجزہ تو موجود ہے، الماریوں کے اندر بند موجود ہے، لائبریریوں میں بند موجود ہے، علماء کے دل و دماغ اور دماغوں میں موجود ہے. سوال یہ ہے یہ معجزہ ظاہر کیسے ہوگا. اگر میں اس معجزے کے ظہور کا طریقہ بتا دوں تو ہم اپنے بیان کے آخر میں یہ ارادہ لے سکتے ہیں کہ ہم اس طریقے کو اختیار کریں گے انشاءاللہ. اس معجزے کے ظہور کا آج طریقہ دیکھ لیتے ہیں کہ وہ طریقہ کیا ہے. غور کرنا. اس طریقے کو کوہ صفا پہ آج ظاہر کیا جا رہا ہے. کوہ صفا پہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اظہار کیا صفا کی چوٹی پہ، اور 13 سال اس کے گزرے. دوسرا اظہار میرے آقا نے کیا 13 سال بعد مدینے میں. میں 2 نقشے کھینچ کر بیچ میں سے تیسرا طریقہ آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں. 2 نقشے ہیں. پہلا نقشہ یہ ہے، حضور چاہتے ہیں اس معجزے کا ظہور کر دیں. حضور نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ. میرا کلمہ پڑھنا پڑے گا، عقائد بدلنے پڑیں گے، کردار بدلنے پڑیں گے،
وہاں دو طور طریقے ظاہر ہوئے. ایک طریقہ وہ تھا جو اقرار کرتے رہے ہم جانتے ہیں محمد جیسا سچا کوئی نہیں, محمد جیسا امین کوئی بھی, حضور کی تعلیمات جیسی اچھی تعلیمات کسی کی, اس کے باوجود مانتے. بولیے اس کی کو بند کریں, یہ کو بند کریں, تنگ کرتا ہے. میں عرض کرتا ہوں کہ حضور نے اعلان کیا میرا دین قبول کرو, میرے قرآن کو قبول کرو, میرے لائے ہوئے شریعت کو قبول کرو. ایک طبقہ اٹھا, انہوں نے کہا جانتے ہیں سچے ہیں, جانتے ہیں یہ سچ بولتے ہیں, لیکن اس کے باوجود جب تک جسم میں جان ہے نہیں مانیں گے. میں پوچھتے اس کو کیوں نہیں بند کرتے ساتھی, کو بند کریں, چاہے آواز نہ ہو. اس مجمع کو میں ویسے بھی سنا سکتا ہوں. میں عرض کرتا ہوں کہ آگے سے کہا گیا نہیں مانتے, نہیں مانتے, ہم نہیں مانتے. سوال یہ ہے کہ وہ انہوں نے کیوں کہا ہم نہیں مانتے. ہری پور والوں, ان کے کہنے کا مقصد اس وجہ سے تھا کہ ہم نہیں مانتے. وہ جانتے تھے کلمہ ہی نہیں پڑھنا, اس کلمہ پڑھنے کے بعد نہ جان ہماری ہے نہ مال ہمارا ہے, نہ جان ہماری ہے نہ, بولیے نہ جان ہماری ہے نہ مال ہمارا ہے. سب کچھ دینا پڑے گا, سب کچھ قربان کرنا پڑے گا. سچے لوگ تھے, کفر میں رہ کر بھی مکہ مکرمہ میں ایک طبقے نے انکار کیا, نہیں کی, نفی کی, یہ کہا ہم نہیں مانتے. واضح کہا مکہ مکرمہ میں انکار کرنے والے کو بولیے مشرک اور کافر ہی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ مشرک اور کافر. حضور مدینے چلے گئے, مدینہ منورہ میں ایک طبقہ ایسا تھا, حضور علیہ السلام نے کہا کلمہ پڑھو, انہوں نے کہا جی حضور ہم جیسا غلام کوئی نہیں, ہم جیسا فدائی کوئی نہیں, ہم جیسا فدائی کوئی بھی نہیں ہے, ہم آپ کے غلام. اور ہوتا یہ تھا جمعہ ہوتا تھا, 5 سال یہ کھیل لگا رہا, یہ تماشا لگا رہا. جمعہ ہوتا, پڑھانے والے میرے آقا ہوتے, ہائے ہائے میرے آقا جمعہ پڑھا رہے ہوتے, اور میرے آقا جمعہ پڑھا کے جس وقت رخ نمازیوں کی طرف کرتے, پہلی صف سے, توجہ میری طرف, پہلی صف سے ایک آدمی اٹھتا تھا. وہ آدمی کوئی بچہ نہیں تھا, توجہ میری طرف, وہ آدمی کوئی بچہ نہیں تھا, وہ آدمی کوئی جوان نہیں تھا, وہ آدمی کوئی ضعیف نہیں تھا, وہ آدمی بوڑھا تھا, پرانا بوڑھا تجربہ کار تھا, اور 5 سال تک اس کا وتیرہ تھا. وہ صف سے اٹھا, اس نے زبان سے کلمہ بھی پڑھا ہوا تھا, اور وہ اٹھ کر لوگوں کی ہمدردیاں لینے کے لیے کہتا, او لوگوں اللہ نے اپنا پیارا محبوب ہمیں دیا ہے, اس نبی کی قدر کرو اور اس کی اطاعت کرو, اس کی فرما برداری کرو. میرے آقا بھی جان رہے ہوتے یہ ڈرامہ کیا کر رہا ہے, صحابہ بھی جان رہے ہوتے یہ تماشا کیا کر رہا ہے. اس کے باوجود حضور بولے 5 سال نہیں بولے. جب بولے تو پھر کیا ہوا وہ میں عرض کرتا ہوں. جس وقت بولے نا خدا نے بلوایا. یہ مدینے میں دوسرا طبقہ ہے جس نے جی حضوری کر کے حضور کی مجلسوں میں آ کر توہین بھی کی ہے, کفر بھی بکا ہے, گستاخی بھی کی ہے, پیارے نبی کے لیے روڑے بھی اٹکائے ہیں, اور صحابہ کے خلاف سازشیں بھی کی ہیں, دین کو روکنے کی کوشش بھی کی ہے. لیکن اس کے باوجود یہ کہا کہ ہم مفسد نہیں ہیں, مصلح ہیں. بولو اس طبقے کو کیا کہتے ہیں؟ سارے بولے نا, کیا کہتے ہیں؟ منافق. کیا کہتے ہیں؟ منافق. ادھر کا طبقہ ہے کافر, ادھر کا طبقہ ہے منافق. منافق نے مانا نہیں ہے, لیکن نہ ماننے کو بھی مانا, نہ ماننے کو بھی مانا.
یہ کہا ہے ہم مانتے ہیں. اب ان دو طبقوں کے بیچ میں اور کرنا. ادھر والے نے کہا نہیں مانتے, ہمیں قربان کرنا پڑے گا, ہم قربانی نہیں دے سکتے. انہوں نے کہا ہم ساری ہمدردیاں سمیٹیں گے لیکن قربانی نہیں دیں گے, اظہار اسلام کا کریں گے اور اندر کفر رکھیں گے. وہ منافق تھے. ان دو کرداروں کی موجودگی میں, ہری پور والوں میرے جملے کو ضائع نہ کرنا, ان دو کرداروں کی موجودگی میں جب یہ کردار بھی موجود ہو, جب یہ کردار بھی پیک والا موجود ہو, ان کرداروں کی موجودگی میں جس وقت ایسا کردار پیش کیا جائے, غور کرنا کیسا کردار, ایک ادھر کا عرض کرتا ہوں ایک ادھر کا عرض کرتا ہوں, پھر آپ کو سمجھ میں بات آئے گی. ادھر والا جہاں ایک انکاری ہے اور دوسری طرف والا وہ ہے کہ ادھر سے آپ کے انگارے نکلے ہیں, قمیص اور اس کی قمیص اتار کر اس کو ننگا کیا ہے اور اس آگ کے اوپر اس کو رکھا ہے, اوپر پتھر کی سل رکھی ہے, اس کے جسم کی چربی اور خون نے اس آگ کو بجھایا ہے اور جس وقت اٹھایا ہے تو کہتے کیا ہو, کہنے لگا جس طرح پہلے احد کہتا تھا اب بھی احد کہتا ہوں. رب ذوالجلال نے کہا بلال جو میری لاج یوں رکھتا ہے, جو ایسے کفر کی موجودگی میں ایسے ایمان کا اظہار کرتا ہے, تو پھر سننا میرا پیارا محبوب 13 سالوں بعد جس وقت ہمارے پاس آتا ہے, ہم اس بلال کے مکے کے چلتے ہوئے قدموں کی آہٹ اور کھٹکا محمد کو جنت کے اندر سنا دیا کرتے ہیں. ادھر والا دیکھنا, ادھر والے اس کردار کی موجودگی میں جو کردار یہ آنکھ اوکھ رکھتا ہے اور آنکھ رکھتا ہے, کھانے کے دانت اور رکھتا ہے, دکھانے کے دانت اور رکھتا ہے اور اندر کے پیٹ کے دانت اور رکھتا ہے, منافقت کرتا ہے. اس حال میں میرے آقا ایک دفعہ گدھے کے اوپر, سارے نبیوں نے گدھے کی سواری کی ہے, میرے آقا گدھے کے اوپر سوار ہو کر ان کے محلے میں چلے گئے کسی بات کرنے کے لیے. گدھا حضور نے ادھر باندھا, حضور ان کے مجمع میں آئے, ادھر آتے آتے گدھے نے ادھر پیشاب کیا تو عبداللہ بن ابی کو, رئیس المنافقین کو حضور کی توہین کرنے کا اور کوئی بات بہانہ نہ ملا. یوں کہتے ہیں اس نے رومال اپنے ناک پہ رکھا اور اپنا چادر ناک پہ رکھ کر کہا محمد ہر وقت نہ ٹپکا کرو. کسی بڑے آدمی کو یہ جملہ کو توہین ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ بولو. مجمع میں تذلیل ہو جاتی ہے, آدمی جو ہے بےزتی ہو جاتی ہے. بےزتی کرنے کے لیے یوں ناک پہ کپڑا رکھ کے کہا ہر وقت نہ ٹپکا کرو, آپ کے آنے سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے. اگر کردار آج والا ہوتا تو پتہ ہے کیا ہوتا ہے استاد جی, میں بولنے لگا تھا پر میں نے کہا چلو حالات خراب ہو جائیں گے, میں نے کہا چلو آج چپ ہو جاتے ہیں. استاد جی میں بولنے لگا تھا لیکن آج میں نے کہا چلو خیر ہے بعد میں بات کروں گا. لیکن جو بولنے کا موقع ہوتا ہے, اب دیکھنا مدینے کا دوسرا کردار عرض کرتا ہوں, کوئی اجنبی نہیں بولا, کوئی دوسرے قبیلے کا نہیں بولا, کسی کو موقع ہی نہیں ملا. ادھر والا توہین کرنا چاہتا ہے میرے آقا کی, ہر وقت نہ ٹپکا کرو, ہر وقت نہ جایا کرو, تکلیف ہوتی ہے. آئے ہائے موقع تھا, سکا بھتیجا اٹھا نا, اس نے اٹھ کر سب کے منہ میں کہا میرے آقا رات کو بھی آیا کرو, دن کو بھی آیا کرو, صبح بھی آیا کرو, شام بھی آیا کرو. خدا قسم کسی کا دل دکھتا ہے دکھے, ہمارا دل تو ٹھنڈا ہوتا ہے, ہمارا دل خوش ہوتا ہے. مجھے آپ بتائیے کہ اگر اس کے کہنے سے میرے آقا کا دل دکھا ہوگا تو اس صحابی کے کردار سے آقا کا دل بڑا بھی تو ہوا ہوگا نا, دل خوش بھی ہوا ہوگا. میں عرض کرتا ہوں جب دونوں قسم کے کرداروں کی موجودگی میں ایسا کردار موجود ہے, یہ کردار کیسے پیدا ہوتا ہے ہری پور والوں؟ یہ ہلکی بات ہے اور یہ بیان کا آخر ہے. یہ کردار پیدا کیسے ہوتا ہے؟ نہ تو آدمی کفر والا انکار کرے, نہ منافقوں والا نفاق کرے, نہ منافقوں والا نفاق کرے, نہ کافروں والی ضد کرے. بولیے کافروں والی ضد بھی بری ہے, کافروں والی ضد بھی بولیے نا, کافروں والی ضد بھی. کہتا ہے خدا کی قسم, کہتا ہے خدا کی قسم میں جانتا ہوں محمد سچا ہے, کہنے والے کا نام بھی بتاتا ہوں. کہتا ہے خدا کی قسم جانتا ہوں محمد سچا ہے اور یہ جو بات کرتا ہے ٹھیک کرتا ہے. مسئلہ بن گیا ہے, ہماری بھی ایک لڑی ہے بنو مخزوم, اس کی بھی ایک لڑی ہے اور یہ بنو ہاشم ہے. یہ ہمارا آپس میں ٹاکرا ہے, یہ سخی لائے ہم سخی لائے, یہ واعظ لائے ہم واعظ لائے, یہ خطیب لائے ہم خطیب لائے, یہ شاعر لائے ہم ٹکر کا شاعر لائے. یہ جس کی میدان کا بندہ لاتے رہے ہم اس میدان میں مقابلہ کرتے رہے. اب لائے وہ ہیں جس کا مقابلہ ہم سے ہو نہیں سکتا ہے. آئے ہائے, جس کا مقابلہ ہم سے ہو سکتا
क्यों? इसलिए याद रखना, जिसकी खलवत जलवत एक हो, जिसका किरदार बेदा हो, जिसमें हया आला दर्जे का हो, जिसमें सच इंतहा का हो, उसके किरदार का मुकाबला कोई कर सकता नहीं है। का खतीब आया, हम खतीब लाए, शायर आया, हम शायर लाए, वाइज आया, हम वाइज लाए, सखी आया, हम सखी लाए, पूरी टक्कर की है, पूरा मुकाबला किया है। अब वो नबी लाए हैं, हम मुकाबले का नबी ला तो नहीं सकते लेकिन मान भी सकते। मुझे बताएं, ऐसी जिद अच्छी होती है बुरी होती है? सारे बोले जरा। ऐसी जिद बुरी होती है। जब ऐसी जिद बुरी है तो उधर चले जाएं। ऐसा निफाक, जैसा निफाक कि इंसान अंदर कुछ हो और बाहर कुछ हो। हाँ, हुदैबिया में 1400 सहाबा गए और ये नहीं गए, ओ मक्के वाले नहीं छोड़ेंगे जी, ये 1400 ना, इनमें से 14 आदमी भी बच के नहीं आएंगे। ये जुमला का 14 भी बच कर नहीं आएंगे, सबको मारेंगे, सबका खून होगा, इस डर से नहीं गए। अगला ही साल आया 7 हिजरी का और खैबर का गजवा हो गया। खैबर में हुजूर ने ऐलान कर दिया, दूसरा एक भी खिसियाना होके आ रहा है, दूसरा भी खिसियाना होके आ रहा है, तीसरा भी खिसियाना होके आ रहा है। मेरे आका ने फरमाया, अब तुम नहीं जा सकते। कज़ालिका क़ाल अल्लाहु मिन क़ब्ल, खुदा पहले मुझे बता चुका है कि हुदैबिया में जो नहीं गया उसको नहीं जाने देना। इसलिए अब सिर्फ वो 1400 जाएंगे जिन्होंने हुदैबिया में सर कटाने का इरादा किया था। हम खैबर की गनीमतें भी उन्हीं को अता फरमाएंगे, हम खैबर की गनीमतें भी उन्हीं को अता फरमाएंगे, हम इनको नहीं जाने देंगे। मैं अर्ज ये करता हूँ, हरिपुर वालों, न काफरों वाली जिद अच्छी, न मुनाफिकों वाला निफाक अच्छा, न मुनाफिकों वाली मुनाफिकत अच्छी, तो फिर क्या चीज अच्छी है? सवाल यह है, क्या चीज अच्छी है? मैं अर्ज करता हूँ, वो चीज अच्छी है, गौर करना, वो चीज अच्छी है कि जिस वक्त अपनी जात पे जद आने लगे, उस जात को ना सोचा जाए बल्कि सोचा हुजूर की और अल्लाह की मंशा को जाए। अल्लाह और हुजूर की मंशा के लिए आखिरी 5 मिनट लगाना चाहता हूं, अगर गौर तवज्जो करेंगे। जोंग का नंबर मिलाया मैंने जोंग का नंबर मिलाया। जोंग की कंपनी की आगे टोन लगी हुई थी कि जन्नत भी गवारा है, जन्नत भी गवारा है, पर मेरी किस्मत में है कातबे तकदीर मदीना लिख दे। सुनने वाला बेचारा एक दिन भी दर्श में नहीं बैठा, एक दिन भी वो कभी तरबियत का अपने आप को मोहताज ही समझता। कहता है उस बादशाह, हम भी कुछ जानते हैं, हम भी 50 साल हो गया, कुछ जानते हैं, हम भी जानते हैं, हम भी नमाजी हैं, कोई गुनाहगार नहीं है। जब इसने मोहताज नहीं समझना, इसने टून लगानी है और इस टून को इसने दीन समझना है। हालांकि ये दीन नहीं बेदीनी है। खफा नहीं हो जाना अगर मेरे कुछ नात खान हजरात बैठे हैं, मेरी बात से खफा ना हो जाना। अगर कोई नात खान इस बात को नात समझता है, हुजूर की तारीफ समझता है, ये ख्याल भी मिटा दे, ये तसव्वुर भी मिटा दे, ये कहने लगे, नात खान कहने लगे, काश मैं दौरे नबुव्वत में उठाया जाता, ये काश मैं दौरे नबुव्वत में उठाया जाता। और अगली बात इरादे से नहीं कह रहे, कसम खा कर कह रहे, झूठ भी है और कसम भी है। झूठ कसम खा के बोला जा रहा है, वल्लाह हुजूर के कदमों में पाया जाता। ये बात वो कह रहा है जो पैदा 1975 में हुआ है, जो पैदा 1992 में हुआ है और बातें कर रहा है 14 सदियां पहले की, 14 सदियां पहले की। आइए तो फिर मैं इन दोनों बातों को लेता हूं, एक नात खान की नात को लेता हूं, एक जोंग की टून को लेता हूं, और फिर मैं थोड़ी सी बात मैं आपके समझ के करीब करता हूं। क्या ये बात ठीक है या हुजूर के एक साहबी की बताई हुई बात ठीक है? एक साहबी बैठे थे, उनके पास से गैर साहबी आए। उन्होंने आकर साहबी से सवाल किया, आपका जो दौर था, हुजूर जब जिंदा थे तो क्या हुजूर जमीन पे चलते थे? गौर करना, हुजूर जमीन पे चलते थे? तो साहबी ने कहा कि अल्लाह ने जमीन बनाई चलने के लिए, जमीन पे चलते थे। अच्छा, जमीन पे चलते थे? हाँ जी, जमीन पे चलते थे। अब कहने वाला छोटा, गौर करना, कहने वाला छोटा, सुनने वाला बड़ी हस्ती है। साहबी से कह रहा है गैर साहबी, कहा आप बड़े अजीब लोग थे, आपने हुजूर को जमीन पे क्यों चलने दिया? अगर हम होते तो हम अपने जिस्म के टुकड़े पेश करते, हमारे जिस्म पे हुजूर पांव रखते और हम लेकर हुजूर को अपने जिस्म पे चलाते, हुजूर हमारे जिस्म पे चलते, हम हुजूर को एक दिन भी जमीन पे पांव न रखने देते। ये बात है बड़ी अकीदत की, लेकिन कहने वाला छोटा है, सुनने वाला बड़ा है। आगे बड़े ने जो जवाब दिया वो इस मेरे नाथ खान भाई का भी जवाब है, जोंग की स्टोन का भी जवाब है, अल्लाह में समझ दे दे।
صحابی نے آگے سے کہا غور سے سن, ہم نے اگرچہ حضور کے قدموں کو اپنے بازوؤں پہ, اپنی رانوں پہ, اپنے پیٹوں اور سینوں پہ نہیں رکھا, اور ہم نے حضور کو زمین ہی پہ چلنے دیا, حضور کے قدموں کو ہم نے سر پہ تو نہیں رکھا, حضور کے قدموں کو ہم نے کندھوں پہ نہیں رکھا, لیکن ایک دن بھی ہم نے حضور کی ایک بات کو بھی زمین پہ گرنے نہیں دیا ہے, حضور کے ایک فرمان کو بھی زمین پہ گرنے. حضور خوش اس پہ نہیں ہوتے کہ حضور کو سر پہ تو اٹھاؤ لیکن نماز نہ پڑھو, حضور کے لیے جھنڈیاں تو لگاؤ لیکن سود نہ چھوڑو. حضور خوش اس سے نہیں ہوتے کہ دکان پہ جھنڈیاں لگا کے سارا سال داڑیاں مونتے رہو, سارا سال انگریزوں کے بال بناتے رہو, اور جھنڈیاں لگا کر حضور کو خوش کرنے کی تم کوشش کر لو, اور ایک ربیع الاول میں صدقے یا رسول اللہ انگوٹھے چوم کر نبی علیہ السلام کو دھوکہ دینے کی کوشش کر لو. ہم صحابہ نے چلنا تو حضور نے زمین پر تھا, چلتے تو حضور زمین پر ہی رہے ہیں, لیکن ہم نے ایک بھی حضور کے قول کو, ایک بھی حضور کے فعل کو, ایک بھی حضور کے فرمان کو زمین پہ نہیں گرنے دیا. آنکھوں سے بھی لگایا ہے, ماتھے پہ بھی اٹھایا ہے, سر پہ بھی اٹھایا ہے, اور عمل کر کے بھی دکھایا ہے. یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے؟ پتہ کیا چلا منافقوں والا طریقہ جنہوں نے اختیار نہیں کیا, کافروں والی ضد جنہوں نے نہیں کی, انہوں نے قربانی دینے کا حق ادا کیا یا نہیں کیا, اور میرے اور آپ کی طرح زبان سے پورا پارا نہیں کیا, زبان سے پورا پارا نہیں کیا, کردار دکھایا. ربیع الاول کا اور آج کی کانفرنس کا پیغام یہ ہے, ہم ایک ہی سنت سے, ایک ہی حلال اور حرام سے, ایک ہی فرض سے روزانہ ایک سنت پہ عمل کرتے جائیں, اور دعویٰ یہ نہ کریں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے, دعویٰ یہ نہ کریں ہم سر بھی کٹا دیں گے, ہم جان بھی لٹا دیں گے. نہیں, دعووں کی ضرورت نہیں ہے. آپ کی آنکھیں بتائیں یہ کٹنے کے لیے تیار ہے, آپ کا دل اور دماغ بتائے یہ لٹنے کے لیے تیار ہے, آپ کا حلال اور حرام پہ عمل کرنا بتائے کہ یہ تیار ہے. دو مثالیں اگر دے دوں, بس دو ہی آخری. ایک مثال, صبح میرا بھائی نائی کی دکان پہ جائے گا جی, اور ہمارے نائی بھائی نے جو اپنی دکان پہ نمونے لگا رکھے ہیں, 15 قسم کی تصویریں ہیں, 15 قسم کی تصویریں لگی ہیں. یہ تصویر دیکھتا ہوں صلاح الدین ایوبی کی ہوگی, کہتے ہیں نہیں آئرلینڈ کے گورے کی ہے. یہ تصویر یہ نور الدین زنگی کی ہوگی, کہتے ہیں نہیں یہ یو کے کسی فلاں کافر فلاں گستاخ کی ہے. 15 تصویریں لگانے والا وہ ہے جو جھڑیاں بھی لگاتا ہے, جو مرچیں بھی لگاتا ہے, جو لائٹیں بھی لگاتا ہے, اور تصویریں بال بنانے کے لیے کس کی لگاتا ہے؟ گوروں کی. کس کی لگاتا ہے؟ گوروں کی. اب یہ جانے والا 200 روپیہ 300 روپیہ 400 روپیہ حجامت کا دے گا, اور بال کیسے بنائے گا؟ بال 5 قسم کے حضور کو پسند ہے, حضور کا حکم ہے, ان 5 قسم کے بالوں سے ہٹ کر بال بنائے گا, اور باہر نکل کر کہے گا میں حضور کا غلام ہوں, میں حضور کا عاشق ہوں. ہری پور والوں میں بولوں گا, آپ کہیں گے ہماری توہین کی ہے, مجھے آپ بتا دیں 500 روپیہ دے کر اپنے بال گوروں کی طرف پہ بنا کر, 500 روپیہ دے کر اپنی داڑھی چہرے سے صاف کرا کے, اور کیا وہ پیسوں کا لباس خرید کر 3 پیس سوٹ پہننے والا اور چست لباس پہن کے اپنی ماں بہن بیٹی کو ننگا کر کے چلانے والا, مجھے آپ بتائیں وہ عاشق رسول ہے یا نافرمان رسول ہے؟ کیا حضور اس سے راضی ہو جائیں گے؟ میں عرض کرتا ہوں, بال ویسے جیسے حضور کے, داڑھی ویسی جیسی حضور کی, لباس ویسا جیسا حضور کا, اور کھانا پینا ویسا جیسا حضور کا, کاروبار ویسا جیسا حضور کا, میاں بیوی کے حقوق ویسے حضور کے, ماں باپ کا احترام ویسا جیسے حضور کا, پڑوسیوں کے حقوق ویسے جیسے حضور کے. اگر ایسا کر لیا ساری زندگی ایک دفعہ بھی نہ جلوس میں شریک ہوا, نہ کسی جلسے میں شریک ہوا, نہ ایک نعرہ لگایا کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے, نہ ایک دفعہ یہ کہا یہ جان لٹا دیں گے, ہم جان بھی بہا دیں گے, ہم خون بھی بہا دیں گے, نہ یہ دعوے نہ کیے, خدا کی قسم یہ جاتا جائے گا, میرے نبی استقبال کے لیے آتے جائیں گے. اور آخر میں جملہ اپنے مرشد کا کہہ کے, میری عادت ہے مجھے مرشد اچھے لگتے ہیں, اور اس جمعے کو ہمارے یہاں تشریف لا رہے ہیں, ہری پور والے حضرات کو میں فردن بھی دعوت دوں گا. اس جمعے کو ہمارے جامعہ ابو بکر میں مغرب سے لے کر صبح اشراق تک پوری مجلس ہے ہمارے حضرت کی. جو حضرات آنا چاہیں رات بھی ہمارے پاس قیام کریں, ہماری سعادت ہوگی. میرے مرشد فرمایا کرتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں ہم حضور کی غلامی میں یہ جان پٹانا چاہتے ہیں, ہم ان سے کہتے ہیں ذرا تھوڑا سا صبر کرو,
تھوڑا سا صبر کر لو. یہ گلا اس وقت کٹانا جس وقت اس گلے کی کوئی قیمت لگ جائے. پہلے اس کو قیمت والا بنا دو, سنت لاگو کر دو, یہ قیمت والا بنے, پھر اس کو کٹا دو. تو پھر میں حضرت کے جملے کے ساتھ ایک جملے کا اضافہ کرتا ہوں کہ غلامی رسول میں موت بھی, سارے بولے موت بھی, سب کو قبول ہے کہ نہیں؟ غلامی رسول میں موت بھی. جس نے یہ نعرہ لگایا اتفاق رکھتا ہے, میں اس سے کہتا ہوں اس نعرے سے پہلے ذرا ایک اضافہ اور کر لو, موت ہمیں بعد میں آئے گی, زندگی ہماری پہلے ہے. آئیے ایک نعرہ لگاتے ہیں کہ موت جب آئے گی, وہ موت تو ہمیں غلامی رسول میں قبول ہے, لیکن اس موت سے پہلے غلامی رسول میں زندگی بھی قبول ہے. قبول کریں گے زندگی؟ قبول. جس کو نہیں قبول وہ جھوٹا کہہ رہا ہے, وہ جھوٹ بول رہا ہے اور وہ والا طریقہ کر رہا ہے جو میں نے مثال دے دی ہے. لیکن جو سچا ہے, حضرات صحابہ کرام کے ساتھ آج یہ کردار پیش ہو جائے تو مجھے بتائیں آج بھی یہ معجزہ ظاہر ہو جائے گا یا نہیں ظاہر ہو جائے گا؟ اتریں گے فرشتے گردوں سے قطار اندر قطار, اب بھی یہ معجزہ ظاہر ہو سکتا ہے. اللہ مجھے آپ کو عمل سمجھ کی توفیق نصیب